بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم لیسن نمبر 2 کلیئرنگ ان دا اسکائی کی ٹرانسلیشن کریں گے. کلیئرنگ کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا. ان دا اسکائی آسمان میں. یہاں پہ اسکائی کو اس کے لفظی مطلب میں لیا جا رہا ہے. اسکائی کا لفظی لغت میں مطلب بلندی ہوتا ہے. تو کلیئرنگ ان دا اسکائی بلندیوں میں صفائی کرنے کا عمل. جیس اسٹیورٹ جو ہے وہ اس کے آتھر ہیں. تو شروع کرتے ہیں. دس از دا وے. جیس یہ راستہ ہے. جیس نام ہے. سیڈ مائی فادر میرے والد نے کہا. پوائنٹنگ اشارہ کرتے ہوئے. ود ہز کین. کین کہتے ہیں لاٹھی کو. اپنی لاٹھی کے ساتھ. اکراس دا ڈیپ ویلی بلو اس. اکراس کہتے ہیں پار, دوسری طرف. ڈیپ گہری, ویلی وادی. بلو نیچے, اس ہمارے. اکراس دا ڈیپ ویلی بلو اس ہمارے نیچے گہری وادی کے دوسری طرف. I want to show you something. I میں want چاہتا ہوں. To show دکھانا. You تمہیں. I want to show you میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. Something کوئی چیز. You have not seen تم نے نہیں دیکھی. For many years کئی سالوں سے. This is the way, Jess, said my father, pointing with his cane across the deep valley below us. I want to show you something you have not seen for many years. Jess, یہ راستہ ہے. میرے والد نے کہا. اپنی لاٹھی سے ہمارے نیچے موجود گہری وادی کے دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے. میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں جو کہ تم نے کئی سالوں سے نہیں دیکھا. Is not it too hot for you to do much walking? Is not کیا نہیں ہے. It یہ. Too hot بہت زیادہ گرمی. For you آپ کے لیے. To do much walking much زیادہ. Walking سیر کرنا. واکنگ پیدل چلنا. کیا بہت زیادہ گرمی نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ پیدل چلیں. I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. I میں wiped صاف کیا. دا اسٹریمز. اسٹریم کہتے ہیں ندی. یہاں پہ مطلب آئے گا دھار. آف سویٹ. سویٹ کہتے ہیں پسینے کو. آئی وائپ دا سویٹ اسٹریمز آف سویٹ میں نے پسینے کی دھاریں صاف کی. فرام مائی فیس. مائی میرا. فیس چہرہ. فرام سے. فرام مائی فیس اپنے چہرے سے. ٹو کیپ دیم انہیں روکنے کے لیے. کیپ کا مطلب ویسے ہوتا ہے رکھنا, لیکن یہاں پہ مطلب آئے گا روکنا. انہیں روکنے کے لیے. فرام اسٹنگنگ مائی آئیز. اسٹنگ کہتے ہیں چبھنا. فرام اسٹنگنگ چبھنے سے بچانے کے لیے. مائی آئیز میری آنکھوں. I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. میں نے اپنے چہرے سے پسینے کی دھاروں کو صاف کیا تاکہ وہ میری آنکھوں میں چبھن پیدا نہ کریں. I did not want to go with him. I did not want میں نہیں چاہتا تھا. To go جانا. With him ان کے ساتھ.
میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا. I had just finished. فنش کہتے ہیں ختم کرنا. جسٹ ابھی ابھی. I had just finished. میں نے ابھی ابھی ختم کیا تھا. واکنگ چلنا. A half mile آدھا میل. اپ ہل پہاڑی کے اوپر. From my home اپنے گھر سے. To his ان کے گھر تک. I had just finished walking a half mile uphill from my home to his. میں ابھی ابھی اپنے گھر سے ان کے گھر تک پہاڑی پر آدھا میل پیدل چل کر آیا تھا. I had carried میں لایا تھا. کیری کا مطلب ہوتا ہے اٹھا کر رکھنا. یہاں پہ مطلب آئے گا کہ میں اٹھا کر لایا تھا. A basket of dishes. باسکٹ ٹوکری. ڈشز پلیٹوں کی. میں اٹھا کر لایا تھا ایک پلیٹوں کی ٹوکری. ٹو موم والدہ کے لیے. There were 2 slips in the road. 2 دو slips ڈھلوانے پھسلوی جگہیں. in the road سڑک میں. سڑک پر 2 جگہیں پھسلنے والی تھیں. اینڈ اور I could not drive my car. ڈرائیو کا مطلب ہوتا ہے چلانا. کین کا مطلب ہوتا ہے سکا سکنا. اور could کا مطلب سکا. could not نہ سکا. my car میری کار. I could not drive my car. میں اپنی کار چلا نہ سکا. And I knew اور میں جانتا تھا how hot it was کتنی زیادہ گرمی تھی. It was 97 in the shade. شیڈ کہتے ہیں سایہ دار جگہ. It was 97 ڈگری فارنہائٹ تھا سایہ دار جگہ میں. I knew that know کا مطلب ہے جاننا. knew اس کی دوسری فارم ہے. I knew میں جانتا تھا. that کہ from January until April. جنوری سے until April اپریل تک. my father میرے والد had gone گئے تھے to 8 different doctors. 8 کہتے ہیں 8. different مختلف. ڈاکٹرز ڈاکٹروں کے پاس. One of the doctors ان ڈاکٹروں میں سے ایک had told نے بتایا تھا him ان کو not to walk کہ وہ پیدل نہ چلیں the length of a city block. length فاصلہ. ویسے length کا مطلب ہے لمبائی. of a city block ایک شہر کے بلاک جتنا. He told my father اس ڈاکٹر نے میرے والد کو بتایا to get a taxi کہ وہ ایک ٹیکسی حاصل کریں. to take him home انہیں گھر پہنچانے کے لیے. but لیکن my father میرے والد walked نے پیدل چلا home گھر تک 5 miles 5 میل across the mountain. mountain کہتے ہیں پہاڑ. across the mountain پہاڑ کے اوپر سے. and اور told mom والدہ کو بتایا what the doctor had said کیا ڈاکٹر نے کہا تھا. بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہاں پہ وہ اپنے والد کے بارے میں ایک اپنے والد کی عادت بیان کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے والد جنوری سے اپریل تک 8 مختلف ڈاکٹروں کے پاس گئے تھے اور ان میں سے ایک ڈاکٹر نے انہیں یہاں تک کہا کہ وہ ایک شہر کے بلاک جتنا بھی پیدل نہ چلیں اور میرے والد کو کہا کہ وہ ٹیکسی لے کر گھر جائیں. لیکن میرے والد
پہاڑوں کے اوپر سے 5 میل پیدل چل کے گھر پہنچے اور میری والدہ کو بتایا جو کچھ ڈاکٹر نے کہا تھا. 40 years ago, 40 years سال ago قبل 40 سال قبل a doctor had told him the same thing. a doctor ایک ڈاکٹر had told نے بتایا تھا him ان کو the same thing بالکل یہی بات. and اور he had lived وہ زندہ رہے to raise a family of 5 children raise بڑھانے کے لیے a family ایک خاندان 5 children 5 بچوں کے اور وہ 5 بچوں کا خاندان بڑھانے کے لیے پھر بھی زندہ رہے. he had done as much hard work he had done انہوں نے کیا as much hard work اتنا ہی زیادہ ہارڈ ورک سخت کام یا اتنی ہی زیادہ محنت in those years ان 40 سالوں میں as any man جتنی کہ کوئی بھی شخص کرتا ہے. اب یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ جس نام کا ایک آدمی ہے وہ اپنے گھر سے پہاڑی کے اوپر چل کر آیا ہے آدھا میل اور اپنے گھر سے اپنی والدہ کے لیے پلیٹوں کی ایک ٹوکری ساتھ لے کر آیا ہے. جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ ٹوکری وغیرہ دے لیتا ہے تو دینے کے بعد اس کے والد جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں جو کہ تم نے کئی سالوں سے دیکھا نہیں ہے. اور وہ لاٹھی کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں اس جگہ کی طرف جہاں وہ اپنے بیٹے کو لے جانا چاہتے ہیں. اور وہ جگہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک پہاڑی کے اوپر یہ کھڑے ہیں, وہ پہاڑی نیچے اترتی ہے, نیچے اتر کے آگے جاتے ہیں, آگے ایک دوسری پہاڑی ہے اور اس کے اوپر وہ جگہ ہے جو اس کا والد اسے دکھانا چاہتا ہے. تو وہ اپنے والد کو مختلف ہیلوں سے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے. وہ انہیں کہتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اتنی گرمی میں اتنا چلیں. اور اسے پھر یاد آتا ہے کہ کس طرح اس کے والد جو ہیں وہ جنوری سے اپریل تک 8 مختلف ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں اور ان میں سے ایک نے یہ کہا ہے کہ وہ چلے نا, اور جبکہ گھر جانے کے لیے بھی ٹیکسی لیں, لیکن اس کے والد جو ہیں وہ 5 میل پیدل چل کے گھر پہنچتے ہیں اور آ کے اپنی والدہ کو بتاتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر نے اس طرح سے کہا ہے. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ 40 سال پہلے بھی اس کے والد کو ڈاکٹر نے کچھ اسی طرح کی بات کہی تھی, لیکن وہ زندہ رہے 40 سال اور 40 سالوں میں اتنی ہی محنت کرتے رہے جتنا کہ کوئی بھی عام انسان کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. I could not protest him now. پروٹیسٹ کہتے ہیں احتجاج کرنا. now اب میں ان کے سامنے احتجاج نہ کر سکا. He had made up his mind. made up بنا لینا, سوچ لینا, فیصلہ کر لینا. made up mind تو انہوں نے سوچ لیا تھا, انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا, انہوں نے اپنا دماغ بنا لیا تھا. when he made up his mind, جب he made up his mind وہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں. to do a thing کوئی چیز کرنے کو یا کوئی کام کرنے کو. he would do it وہ اسے کر کے رہیں گے. if he had to crawl حتیٰ کہ اگر انہیں رینگنا بھی پڑے. کرال کا مطلب ہوتا ہے رینگنا. he did not care وہ پرواہ نہیں کرتے. if it was 97 in the shade
چاہے سائے میں بھی 97 ڈگری فارنہائٹ ٹیمپریچر ہو اور یا 16 below زیرو یا 0 سے بھی 16 درجے نیچے ٹیمپریچر ہو. I wiped more sweat from my face. میں نے صاف کیا مزید سویٹ پسینہ. میں نے مزید پسینہ صاف کیا from my face اپنے چہرے سے. As I followed him down the little path between the pasture and the meadow. جبکہ میں ان کے پیچھے چلا لٹل پاتھ چھوٹے سے راستے پر between the pasture and the meadow چراگاہ اور سرسبز میدان کے درمیان. تو اب دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ چل پڑتے ہیں کیونکہ اسے اپنے والد کی عادت کا پتہ ہے کہ اس کے والد جب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اسے کر کے رہتے ہیں. سڈنلی اچانک ہی اسٹاپڈ وہ رک گئے ایٹ دا ایج آف دا میڈو. ایج کہتے ہیں کنارہ, میڈو چراگاہ. چراگاہ کے کنارے کے پاس وہ رک گئے. ٹک ہز پاکٹ نائف فرام ہز پاکٹ. ٹک کا مطلب ہوتا ہے لینا, یہاں پہ آئے گا مطلب نکالا. ہز پاکٹ نائف اپنا جیبی چاقو. پاکٹ جیبی, نائف چاقو. فرام ہز پاکٹ اپنی جیب سے. انہوں نے اپنی جیب سے اپنا جیبی چاقو نکالا. اینڈ اور کٹ اے وسپ آف الفالفا. اینڈ کٹ اور کاٹا, وسپ کہتے ہیں گچھا, الفالفا لوسن چارہ. تو اور انہوں نے چارے کا ایک گچھا کاٹا. He held it up. held کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا. He held it, انہوں نے اسے پکڑ لیا. up اوپر, between him and the sun, between درمیان, him اپنے, and the sun اور سورج کی. تو اچانک جب وہ چل پڑتے ہیں تو اچانک اس کے والد جو ہیں وہ ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں اور رک کے وہاں سے ایک جیبی چاقو نکال کے لوسن کا ایک گچھا کاٹ لیتے ہیں. اور اسے کاٹنے کے بعد سورج کی تپش سے بچنے کے لیے, سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے اسے اپنے اور سورج کے درمیان کر لیتے ہیں تاکہ ڈائریکٹ سورج کی دھوپ جو ہے وہ انہیں نہ پڑے. لک ایٹ دس, اس کو دیکھو. جس جس ہی بریگڈ, انہوں نے شیخی بگاری. بریگ کا مطلب ہوتا ہے شیخی بگارنا. جس اسے دیکھو, انہوں نے شیخی بگاری. ڈیڈ یو ایور سی بیٹر الفالفا گرو آؤٹ آف دا ارتھ. ڈیڈ یو ایور سی, ایور کبھی بھی, سی دیکھا ہے. کیا تم نے کبھی دیکھا ہے بیٹر زیادہ بہتر, الفالفا چارہ, لوسن گرو اگتے ہوئے, آؤٹ آف دا ارتھ زمین سے. کیا تم نے اس سے بہتر چارہ کہیں بھی اگتے ہوئے دیکھا ہے زمین سے. اٹ از دا بیسٹ لکنگ ہے. اٹ از یہ ہے, دا بیسٹ لکنگ ہے, بیسٹ سب سے بہترین, لکنگ دکھائی دینے والا, ہے چارہ, یہ سب سے بہترین دکھائی دینے والا چارہ ہے. I have seen any place, جو کہ میں نے کسی جگہ بھی دیکھا ہو. I said, میں نے کہا. I have not seen, میں نے نہیں دیکھا. better looking alfalfa, اس سے زیادہ بہتر دکھائی دینے والا چارہ. even حتیٰ کہ in the little sandy river bottoms, حتیٰ کہ میں نے اس طرح کا چارہ جو ہے وہ دریا کے ساتھ جو ریتلا علاقہ ہوتا ہے اس پر بھی اگتا ہوا نہیں دیکھا. when I bought this little farm, when جب I bought buy کی سیکنڈ فارم ہے, میں نے خریدا. when I bought جب میں نے خریدا, this little farm یہ چھوٹا سا فارم کھیت, جب میں نے یہ چھوٹا سا کھیت خریدا. everybody
around here, everybody ہر شخص around here یہاں رہنے والا, ارد گرد رہنے والے, said نے کہا I would end up with my family at the country poor farm. End up ختم ہو جانا. I would end up میں ختم ہو جاؤں گا with my family اپنے خاندان سمیت. At the country poor farm اس دیہاتی کھیت میں. If اگر I tried میں نے کوشش کی to make a living here یہاں رہائش رکھنے کی. He bragged again انہوں نے دوبارہ شیخی بگاری. It took me 30 years مجھے 30 سال لگ گئے to improve these old worn out acres. To improve بہتر بنانے میں, these in old پرانے, worn out بنجر, acres ایکڑوں کو. To make them do this, to make them انہیں بنانے میں, do this ایسا کر. ان پرانے خستہ حال ایکڑوں کو بہتر بنانے میں کہ وہ مجھے اس طرح کی فصلیں دے سکیں مجھے 30 سال لگ گئے. I like these woods Jess میں ان جنگلات کو پسند کرتا ہوں. Jess my father said میرے باپ نے کہا. Remember یاد کرو. When جب we used to come here جب ہم آیا کرتے تھے یہاں. To hunt for squirrels کہتے ہیں گلہریاں. Hunt کہتے ہیں شکار کرنا. To hunt for squirrels گلہریوں کا شکار کرنے. Remember یاد کرو. When we sat جب ہم بیٹھا کرتے beneath these hickories ان hickory کہتے ہیں اخروٹ کے درخت. تو جب ہم بیٹھا کرتے beneath نیچے these hickories ان اخروٹ کے درختوں کے and اور the squirrels اور گلہریاں threw پھینکا کرتی green hickory shells سبز اخروٹ کے چھلکے down at us نیچے ہم پر. The morning wind صبح کی ہوا just at the break of the day بالکل دن کے آغاز پر. in اگست میں was so good اتنی اچھی ہوتی to breathe کہ اس میں سانس لینے کو دل کرتا. I cannot forget those days میں ان دنوں کو بالکل نہیں بھلا سکتا. and اور in اکتوبر میں when جب the rabbits were ripe جب خرگوش بڑے ہو جاتے. ripe کا مطلب ہوتا ہے پک جانا, لیکن چونکہ خرگوش کی بات ہے تو ہم لوگ کہیں گے بڑے ہو جاتے. اور اکتوبر میں جب خرگوش بڑے ہو جاتے. and the frosts اور برف باری had come شروع ہو جاتی. and the hickory leaves اور اخروٹ کے پتے had turned yellow پیلے ہو جاتے. and اور when the October winds blew اور جب اکتوبر کی ہوائیں چلتی they rustled وہ سرسراتی the big leaves from the trees وہ بڑے بڑے پتوں کو درختوں سے نیچے پھینک دیتی. درختوں اور بڑے پتوں کے ساتھ وہ سرسراتی ہوئی گزرتی. and they fell اور وہ گر جاتے like yellow rain drops جیسے کہ پیلے رنگ کے بارش کے قطرے ہوں to the ground زمین کی طرف. remember یاد کرو he said اس نے کہا looking at me میری طرف دیکھتے ہوئے with his pale blue eyes اپنی زرد رنگ کی نیلی آنکھوں کے ساتھ. how کیسے our hounds ہمارے شکاری کتے Rags and Scout would make rabbit circle دائرے میں دوڑانا rabbits خرگوشوں کو. کیسے ہمارے شکاری کتے Rags and Scout خرگوشوں کو دائرے میں دوڑایا کرتے.
These were good days, yes. Yes, یہ بہت اچھے دن تھے. They were, that's why, یہی وجہ ہے. I remember this mountain, مجھے یہ پہاڑ یاد ہے. اب باپ بیٹا دونوں جا رہے ہیں اس جگہ کی طرف جو کہ والد اپنے بیٹے کو دکھانا چاہتا تھا, اور جاتے ہوئے وہ آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں, اور باتوں کے دوران وہ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ بیٹا پرانی یادیں اس کو آتی ہیں. وہ بتاتا ہے کہ بیٹا یاد کرو کہ ہم لوگ کس طرح سے یہاں پہ آیا کرتے تھے, شکار کیا کرتے تھے گلہریوں کا, اور پھر ہم لوگ صبح صبح آ کے یہاں پہ بہت ہی پیاری ہوا کے اندر سانس لیا کرتے تھے, اور اکتوبر کے اندر جب خرگوش بڑے ہو جاتے تھے تو پھر ہمارے شکاری کتے جو ہیں وہ ان کا شکار کیا کرتے, اور برف باری پڑتی اور پتے جو ہیں وہ گرتے اس طرح سے جیسے کہ کوئی پیلے رنگ کی بارش زمین پر گر رہی ہو. Is that what you wanted to show me? Is that, کیا یہ وہ بات ہے, what جو you wanted, آپ چاہتے تھے, to show me, مجھے دکھانا. I asked, میں نے پوچھا. اب جیس پوچھتا ہے کہ کیا آپ مجھے یہ سب کچھ دکھانا چاہتے تھے. Oh, no, اوہو نہیں. He said, انہوں نے کہا, as he began to climb the second bluff, as جب he began انہوں نے شروع کیا to climb چڑھنا the second bluff دوسری چٹان پر, that lifted abruptly from the flat towards the sky. lift کہتے ہیں اٹھنا, that lifted جو کہ اٹھ رہی تھی, abruptly اچانک ہی, from the flat ہموار سطح سے, towards the sky آسمان کی طرف. The pines on the top, pine کہتے ہیں صنوبر کے درخت, on the top چوٹی پر, of mountain پہاڑ کی, above us ہمارے اوپر, looked دکھائی دے رہے تھے, as if جیسا کہ the fingers of their long bows, fingers انگلیاں, of their long bows ان کی لمبی لمبی شاخوں کی, were fondling, fondle کہتے ہیں اٹکیلیاں کرنا, the substance of a white cloud, substance کہتے ہیں حصے, of a white cloud ایک سفید بادل کی. پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جو صنوبر کے درخت تھے, پہاڑ کی چوٹی پر جو صنوبر کے درخت تھے وہ ہمارے اوپر کچھ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے ان کی لمبی لمبی جو شاخیں ہیں وہ بادل کے ساتھ اٹکلیاں کر رہی ہیں. Whatever my father wanted to show me to say, whatever جو کچھ my father میرے والد wanted چاہتے تھے, me to see کہ میں دیکھوں, was تھا on the top چوٹی پر, of the highest point of my farm, وہ سب سے اونچی جگہ پر تھا, highest point سب سے اونچی جگہ پر تھا, of my farm میرے کھیت کی. And or with the exception of last 3 years, exception سوائے, last پچھلے, 3 years 3 سالوں کے, اور پچھلے 3 سالوں کے کو چھوڑ کر, 3 سالوں کے سوا, I had been over this point many times. I had been میں گیا تھا, over this point اس جگہ پر, many times کئی دفعہ. I had never seen anything extraordinary upon this high point of the rugged land. I had never seen, میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا, anything کچھ بھی, extraordinary غیر معمولی, upon this high point اس اونچی جگہ پر, of rugged land بنجر زمین کی. I had seen the beauty of many wild flowers. I had seen میں دیکھ چکا تھا, the beauty خوبصورتی, of many wild flowers, wild جنگلی, flowers پھول, میں بہت سے جنگلی پھولوں کی خوبصورتی دیکھ چکا تھا. A few rock cliffs, a few کچھ rock چٹانیں, cliff پہاڑیاں, کچھ پہاڑی چٹانوں کی کو بھی, and اور many species of hard and soft wood trees, species اقسام, hard and soft
سخت اور نرم، وڈ لکڑی کے، ٹریز درختوں کی. میں بہت سے جنگلی پھولوں کی خوبصورتی، کچھ چٹانیں اور سخت اور نرم لکڑی کے درختوں کی بہت سی قسمیں دیکھ چکا تھا. وائی ڈو یو ٹیک دا پاتھ اسٹریٹ اپ دا پوائنٹ. وائی کیوں، ڈو یو ٹیک آپ نے اختیار کیا. ٹیک کا مطلب ہوتا ہے لینا. ڈو یو ٹیک آپ لیتے ہیں یا آپ اختیار کر رہے ہیں. دا پاتھ اس راستے کو. اسٹریٹ اپ دا پوائنٹ جو کہ سیدھا اوپر اس جگہ کی طرف جا رہا ہے. آئی آسکڈ میں نے پوچھا. لک ایٹ دوز ادر پاتھس. لک ایٹ دیکھیں، دیز ان ادر پاتھس دوسرے راستوں کی طرف. وٹ آر ڈوئنگ ہیئر یہ یہاں کیا کر رہے ہیں، ان کا یہاں کیا مقصد ہے. اب پہلی والی جو پہاڑی ہے جس کے اوپر ان کے گھر ہیں ان سے وہ اتر آئے ہیں اور تھوڑا چلنے کے بعد اب وہ باتیں کرتے کرتے دوسری پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ پہاڑی جو ہے وہ بہت اونچی جا رہی ہے اور اچانک ہی زمین سے جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اونچائی کی طرف جا رہی ہے. اب اس کے والد جو ہیں وہ اس پہاڑی پر چڑھنے کے لیے ایک سیدھا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. تو جیس جو ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ اسی راستے سے کیوں جا رہے ہیں جو سیدھا اوپر جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو مشکل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ دوسرے بھی بہت سارے راستے ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی اختیار کیوں نہیں کر لیتے ہیں. اتنا اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو کچھ اس کے والد اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ اس پہاڑی کی سب سے اوپر والی جگہ پر ہے، اور وہ اس جگہ پر کئی دفعہ جا چکا ہے سوائے پچھلے 3 سالوں کے. تو جب وہ جاتا رہا ہے وہ اس وقت تک اس نے وہاں پہ کوئی خاص چیز جو ہے وہ غیر معمولی چیز نہیں دیکھی، تو اس لیے وہ حیران بھی ہے کہ وہاں پہ اب ایسی کون سی چیز ہے جو کہ میرے والد مجھے دکھانا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ود ان دا ڈسٹینس آف اے فیو یارڈس. ود ان درمیان، ڈسٹینس فاصلہ، فیو کچھ، یارڈس گزوں کے، چند گزوں کے فاصلے کے اندر several paths left کئی راستے لیفٹ چھوڑ رہے تھے. the main path بڑے راستے کو and circled around the slope اور اس ڈھلوان کے ارد گرد دائرہ بناتے ہوئے gradually آہستہ climbing چڑھ رہے تھے the mountain پہاڑ کے اوپر کی طرف. all paths go to the same place. تمام راستے گو ٹو دا سیم پلیس، سیم اسی پلیس جگہ، ایک ہی جگہ کی طرف جاتے ہیں. ہی آنسرڈ انہوں نے جواب دیا. دین تب وائی ٹیک دا اسٹیپ ون. اسٹیپ کہتے ہیں زیادہ ڈھلوانی، تو پھر کیوں آپ زیادہ ڈھلوانی راستہ اختیار کر رہے ہیں. آئی آسکڈ میں نے پوچھا. آئی شیل ایکسپلین لیٹر. ایکسپلین وضاحت کرنا، لیٹر بعد میں. آئی شیل ایکسپلین لیٹر میں بعد میں وضاحت کروں گا. ہی اسپوک ود ہاف بریتھس. اسپیک بولنا، اسپوک دوسری فار تو ماضی ہے. ہی اسپوک انہوں نے بولا، ود ہاف بریتھس اکھڑے سانسوں کے ساتھ. ہی ریسٹڈ اے منٹ. ریسٹ کہتے ہیں آرام کرنا، رکنا. اے منٹ ایک منٹ. ہی ریسٹڈ اے منٹ وہ 1 منٹ کے لیے رکے. ٹو کیچ ہز سیکنڈ ونڈ. کیچ ہز سیکنڈ ونڈ کا مطلب ہے سانس سیدھا کرنا. سانس سیدھا کرنے کے لیے. وائل جبکہ آئی مینج ٹو اسٹینڈ آن دا پاتھ میں نے اپنے آپ کو کھڑے رکھا راستے پر. مینج ٹو اسٹینڈ کھڑے رکھا، آن دا پاتھ راستے پر. بائی ہولڈنگ ٹو اے لٹل سیپلنگ. بائی ہولڈنگ پکڑ کر، ٹو اے لٹل سیپلنگ ایک چھوٹے سے. سیپلنگ کہتے ہیں نوخیز پودا یا نوجوان پودا، چھوٹا پودا. ایک نوخیز پودے کو میں نے پکڑ کر اپنے آپ کو سہارا دیا. بیکاز کیونکہ اٹ واز ٹو اسٹیپ
ڈھلوان اتنی زیادہ تھی فار مائی فٹ ٹو ہولڈ کہ میرے قدم جو ہیں وہاں پہ جم نہیں سکتے تھے انلیس یہاں تک کہ آئی بریسڈ مائی سیلف میں اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ سہارا نہ دے لیتا. دین تب مائی فادر اسٹارٹیڈ ٹو موو سلولی اپ. مائی فادر اسٹارٹیڈ میرے والد نے شروع کر دیا ٹو موو چلنا حرکت کرنا سلولی اپ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کو دا پاتھ راستے کے اگین دوبارہ. تب میرے والد نے دوبارہ راستے میں اوپر کی طرف کو جانا شروع کر دیا سپورٹنگ ہمسیلف ود ہز کین. سپورٹنگ سہارا دیتے ہوئے ہمسیلف اپنے آپ کو ود ہز کین اپنی لاٹھی کے ساتھ. آئی فالوڈ ایٹ ہز ہیلز. ہیل کہتے ہیں ایڑی کے نشان قدموں کے نشان. آئی فالوڈ ایٹ ہز ہیلز میں ان کے قدموں کے نشانوں پر چل پڑا. جسٹ اے فیو اسٹیپس ان فرنٹ آف ہم. جسٹ بالکل اے فیو اسٹیپس کچھ قدموں ان فرنٹ آف ہم ان کے سامنے سے بالکل کچھ قدموں کے فاصلے پر ان کے سامنے سے اے فاکس اسکوئرل کراسڈ دا پاتھ. ایک جنگلی گلہری یا لومڑ گلہری نے ان کا راستہ کراس کیا. راستے میں ان کے سامنے سے گزری اینڈ رین اپ اے ہکری ٹری اور ایک اخروٹ کے درخت پر چڑھ گئی. سی دیٹ جیس. اسے دیکھو جیس. ہی شاؤٹیڈ. وہ چلائے. یس آئی ڈیڈ. ہاں میں نے دیکھا ہے. آئی آنسرڈ. میں نے جواب دیا. دیٹ برنگس بیک سم تھنگ ٹو می. برنگ بیک یاد دلانا واپس لانا. سم تھنگ کوئی چیز. ٹو می میرے لیے. یہ مجھے کچھ یاد دلاتی ہے. ہی سیڈ. انہوں نے کہا. برنگس بیک دا اولڈ ڈیز ٹو سی اے فاکس اسکوئرلز. برنگس بیک یاد دلاتی ہے دا اولڈ ڈیز ان پرانے دنوں کو ٹو سی اے فاکس اسکوئرل جن دنوں میں نے ایک فاکس اسکوئرل جنگلی گلہڑی دیکھی تھی. بٹ لیکن دس وونٹ برنگ بیک ایز مچ ایز سم تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو. بٹ لیکن دس وونٹ برنگ بیک یہ مجھے اتنا کچھ یاد نہیں دلاتی. ایز مچ اتنا زیادہ. ایز جتنا کہ سم تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو جتنا کہ وہ چیز آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو میں تمہیں دکھانے جا رہا ہوں. لیکن یہ جو جنگلی گلہری ہے یہ مجھے اتنی یادیں نہیں واپس جو ہے وہ یاد دلاتی جتنی کہ وہ چیز یاد دلاتی ہے جو کہ میں تمہیں دکھانے جا رہا ہوں. مائی کیوریوسٹی واز اراؤزڈ. کیوریوسٹی تجسس. اراؤزڈ ابھرا. میرا تجسس ابھرا یا بڑھ گیا. آئی تھاٹ میں نے سوچا. ہی ہیڈ فاؤنڈ انہیں ملی ہے اے نیو کائنڈ آف وائلڈ گراس ایک نئی قسم کی جنگلی گھاس. اور یا این انفیملیئر ہرب یا ایک غیر معمولی جڑی بوٹی. انفیملیئر ایسی چیز جس کو لوگ جانتے پہچانتے نہ ہوں. اور یا اے نیو کائنڈ آف ٹری ایک نئی قسم کا درخت. فار کیونکہ آئی ریمبر دا ٹائم مجھے وہ وقت یاد ہے. ہی فاؤنڈ اے کافی ٹری جب انہیں ایک کافی کا درخت ملا. ان آور ووڈس ہمارے جنگلات میں. اٹ از یہ ہے ایز فار ایز جہاں تک کہ آئی نو میں جانتا ہوں. دا اونلی ٹری ون وہ واحد آف اٹس کائنڈ اپنی قسم کا گروئنگ ان آور کنٹری ہمارے ملک میں اگ رہا. It is as far as I know the only one of its kind growing in our country. جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اپنی قسم کا وہ واحد درخت ہے جو کہ ہمارے ملک میں اگ رہا ہے. Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes. Only twice صرف 2 دفعہ. Did my father stop میرے والد رکے to wipe the sweat پسینہ صاف کرنے کے لیے فرام ہز آئیز اپنی آنکھوں سے ایز ہی کلیمڈ جبکہ وہ چڑھ رہے تھے. دا سیکنڈ اسٹیپ بلف دوسری ترچھی ڈلوانی چٹان پر ٹورڈز دا فنگرز آف دا پائن سنوبر کے درختوں کی شاخوں کی طرف تنوں کی طرف. وی ریچ دا لمبلیس ٹرنکس آف دیز ٹال اسٹریٹ پائنز.
We reached, ہم پہنچ گئے, limbless, بے شاخے, trunks, تنوں کے پاس, of these tall straight pines, ان لمبے سیدھے صنوبر کے درختوں کے, whose, جن کی branches, شاخیں, reached, پہنچی ہوئی تھیں, towards the blue depth of the sky, آسمان کی نیلی گہرائی تک. اور یا the white cloud was now gone, یا سفید بادل اب جا چکا تھا. I saw a clearing, میں نے ایک کھیت دیکھا, ایک صاف کیا ہوا ٹکڑا دیکھا. A small clearing, ایک چھوٹا سا کھیت, of not more than 3/4 of an acre. 3/4, 3/4 of an acre, ایک ایکڑ کا. Not more, زیادہ نہیں. میں نے ایک چھوٹا سا کھیت دیکھا, 3/4 ایک ایکڑ کے 3/4 سے جو زیادہ نہیں تھا. In the heart of this wilderness, wilderness کہتے ہیں ویرانہ, heart بالکل درمیان. In the heart of this wilderness, بالکل اس ویرانے کے درمیان. Right on the mountain top, بالکل پہاڑی کی چوٹی پر. تو اب وہ لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے منزل پر, وہ اس جگہ پر جو کہ اس کا والد اسے دکھانا چاہتا تھا. وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کھیت ہے اس ویرانے کے اندر, جس کی لمبائی 3 ایکڑ سے زیادہ نہیں ہے, 3/4 ایکڑ سے زیادہ نہیں ہے. تو اب نیکسٹ ہم لوگ دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم لیسن نمبر 2 کلیئرنگ ان دا اسکائی کے دوسرے حصے کا ترجمہ کریں گے. تو آغاز کرتے ہیں. پچھلے حصے میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جیس ایک آدمی ہے, اس کا والد ہے, وہ والد اس کو سبق کے شروع پہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ چیز دکھانا چاہتا ہوں. وہ اس کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جانا پڑتا ہے. وہ لوگ ایک پہاڑی سے اترتے ہیں اور دوسری پہاڑی کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور راستے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے جاتے ہیں. تو اب وہ اوپر پہنچ چکے ہیں دوسری پہاڑی کی چوٹی پر, اور وہاں پہ اس کا بیٹا جیس جو ہے وہ دیکھتا ہے, جو کہ اصل میں اس کہانی کا مصنف بھی ہے. تو وہ جیس دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کھیت ہے, جو کہ 3/4 ایکڑ سے زیادہ نہیں ہے, اور وہ وہاں پہ کسی نے بنایا ہوا ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. Now you are coming to something, son. Now, اب you are coming, تم آ رہے ہو, to something, کسی چیز کی طرف, son, بیٹے. مطلب یہ کہ بیٹا اب تم کچھ سمجھ رہے ہو. He said, انہوں نے کہا, as he pushed down, as جب he pushed down, انہوں نے دبائی نیچے کو, the top wire, سب سے اوپر والی تار, so تاکہ he could cross, وہ پار کر سکیں, the fence, باڑ. کھیت کے گرد جو لگائی جاتی ہے تار سی, تاکہ مختلف قسم کے جانور جو ہیں وہ کھیت میں داخل نہ ہو سکیں, اس کو فینس کہتے ہیں, باڑ کہتے ہیں. تو اس کھیت کے گرد اس بوڑھے آدمی نے ایک باڑ لگائی ہے. تو وہ باڑ کو پار کرنے کے لیے وہ اوپر والی جو تار ہے وہ نیچے کو دباتا ہے تاکہ اس کو پار کر سکے, اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ بیٹا لو, اب تم جو ہے وہ بات سمجھ رہے ہو یا اس چیز تک پہنچ گئے ہو جس کو میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا. دس از سم تھنگ, یہ وہ چیز تھی. آئی وانٹ ٹو شو یو ٹو سی, جو کہ میں چاہتا تھا کہ تم دیکھو. ہو ڈیڈ دس, کس نے یہ کیا. ہو کہتے ہیں کون, ڈیڈ کیا, دس یہ. ہو ڈیڈ دس, کس نے یہ کیا. آئی آسکڈ, میں نے پوچھا. ہو کلیئرڈ دس لینڈ, ہو کون, کلیئرڈ صاف کیا, دس لینڈ اس زمین کو, اینڈ فینسڈ اٹ, اور باڑ لگائی اس کے گرد. فینسڈ اٹ, اس کے گرد باڑ لگائی. اگینسٹ وٹ, اگینسٹ خلاف, وٹ کس کے. تو اب اس کا بیٹا اس سے پوچھتا ہے کہ یہ جو کھیت ہے, یہ جو صاف کیا ہوا ٹکڑا ہے, یہ کس نے صاف کیا, اور اس کو کس نے جو ہے وہ صاف کر کے اس کے گرد باڑ لگائی ہے.
اور باڑ تو لگائی تو کس کے خلاف باڑ لگائی؟ کیونکہ وہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی بلندی پر کوئی جانور وغیرہ تو آتے نہیں، تو کس کے خلاف جو ہے وہ یہ باڑ لگائی گئی ہے. اسٹرے کیٹل، اسٹرے کہتے ہیں آوارہ، بھٹکے ہوئے، کیٹل مویشی. اف دے ایور گیٹ آؤٹ آف دا پیسچر، اف اگر، دے وہ، ایور کبھی، گیٹ آؤٹ باہر نکل آئیں، آف دا پیسچر سرسبز میدان سے. ہی آنسرڈ انہوں نے جواب دیا، می مجھے، کرٹلی ناگواری سے. آئی کلیئرڈ دس لینڈ میں نے اس زمین کو صاف کیا، اینڈ آئی فینسڈ اٹ اور میں نے اس کے گرد باڑ لگائی. تو بیٹا پوچھتا ہے کہ یہ کس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور کس نے یہ کھیت صاف کیا، اس کے گرد باڑ لگائی ہے، اور باڑ کس لیے لگائی ہے؟ تو والد اس کو جواب دیتا ہے بڑی ناگواری کے ساتھ کہ یہ میں نے باڑ اس لیے لگائی ہے تاکہ اگر کوئی جانور جو ہیں وہ بھٹک کے کہیں پیسچر سے نکل کے، سرسبز میدان سے نکل کے کہیں ادھر کو آ جائیں تو وہ اس کھیت میں داخل نہ ہو سکیں، اور میں نے ہی جو ہے وہ اس کو صاف کیا ہے اور اس کے گرد باڑ لگائی ہے. بٹ لیکن why did you ever climb to this mountain top? ever کبھی، climb کا مطلب چڑھنا، this mountain اس پہاڑ پر، top چوٹی، and do this اور یہ کیا. لیکن آپ کیوں کبھی اس پہاڑ پر چڑھے اور یہ سب کچھ کیا؟ I asked him میں نے ان سے پوچھا. Look at the fertile land. Look دیکھیں. At the fertile land. Fertile زرخیز، land زمین. اس زرخیز زمین کو دیکھیں. We have جو کہ ہمارے پاس ہے. In the valley. Valley کہتے ہیں وادی. In the valley وادی میں. تو بیٹا اب اس سے کہتا ہے کہ حیران ہو کے کہ آپ آخر یہ اس پہاڑ کی چوٹی پر ہی کیوں چڑھے، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وادی میں کتنی بہترین قسم کی زرخیز زمین موجود ہے، تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اس پہاڑی پر چڑھ کے یہ سب کچھ کرتے؟ فرٹائل زرخیز. ہی لافڈ وہ ہنسے. ایز جب. ہی ریچ ڈاؤن وہ جھکے. ریچ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، ڈاؤن میں نا نیچے، تو لفظی مطلب کریں تو یہ بنے گا کہ وہ نیچے پہنچے، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ جھکے. اینڈ اور پکڈ اپ اور اٹھا لیا، چن لیا. اے ڈبل ہینڈ فل. ڈبل دوہرا، ہینڈ فل مٹھیوں بھرا، یعنی دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ اٹھا لیا. آف لیف روٹ. لیف کہتے ہیں پتا، روٹ کہتے ہیں جلا ہوا، سڑا ہوا، یعنی جو پتے جب درختوں سے گرتے ہیں، گرنے کے بعد وہ زمین پر پڑے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ پیلے رنگ کے ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ براؤن کلر کے ہو جاتے ہیں، براؤن کلر کے ہو کے پھر وہ بالکل ہی جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتے ہیں اور چورا چورا ہو جاتے ہیں. تو وہ جو چورا چورا ہوئی حالت ہے اس کو کہتے ہیں لیف روٹ. اور لوم. لوم کہتے ہیں مٹی کو، چکنی مٹی کو لوم کہتے ہیں. تو اب وہ بوڑھا آدمی جو ہے وہ ہنستا ہے اس کی بات پہ، بیٹے کی بات پہ، اور اس کا بڑا ہی ذرا مذاقہ خیز انداز میں کہتا ہے کہ وہ زرخیز زمین ہے جس کو وہ وادی میں کہتا ہے. تو وہ جھکتا ہے، جھک کے وہاں سے مٹی جو ہے وہ اپنی دونوں ہاتھوں کے اندر جو اٹھاتا ہے، اور اٹھا کے تو کہتا ہے دس از دا لینڈ سن. یہ زمین ہے بیٹے. دس اٹ یہ ہے زمین. آئی ہیو ٹرائیڈ آل کائنڈس آف لینڈ. آئی ہیو ٹرائیڈ میں نے چیک کی ہے، میں نے کوشش کی ہے، میں نے جانچی ہے. آل کائنڈس آف لینڈ ہر قسم کی زمین. دین تب ہی اسمیلڈ آف دا ڈرٹ.
اسمیل میں نا سونگھنا, ڈرٹ اس گندگی مٹی, تب وہ اس جو ہاتھوں میں مٹی اس نے اٹھائی ہوئی ہے اس کو وہ سونگتا ہے. ہی وفٹ, وف کا مطلب بھی ہوتا ہے سونگنا, سانس کھینچ کے سونگنا ایسے کر کے. اینڈ وفٹ دا اسمیل آف دا وائلڈ ڈرٹ, اور سونگھا اسمیل خوشبو کو, آف دس وائلڈ ڈرٹ, وائلڈ جنگلی ڈرٹ گندگی یا مٹی. اس نے اس جنگلی مٹی کی خوشبو سونگھی اور کھینچی اس کو انٹو ہز ناسٹرلز, ناسٹرل کہتے ہیں نتنے. تو اب وہ بوڑھا آدمی جو ہے وہ زمین سے مٹی اٹھا کے اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ اصل میں وہ مٹی ہے, یہ زمین ہے جس میں کھیتی باڑی ہونی چاہیے. وہ کہتا ہے میں نے ہر طرح کی زمین جو ہے وہ چیک کی ہے, تو یہ اصل زمین ہے جو کہ کھیتی باڑی کے لیے موزوں ہے. تب وہ اس کو جو ہے وہ سونگتا ہے اور اس کی خوشبو جو ہے وہ اپنے نتنوں میں زور سے کھینچتا ہے سانس اندر کر کے. جسٹ لائک فریش ایئر, بالکل ایسے ہی جیسے کہ تازہ ہوا. جسٹ بالکل, لائک جیسے, فریش تازہ, ایئر ہوا. ہی سیڈ, انہوں نے کہا, ایز ہی لیٹ دا ڈرٹ رن بٹوین ہز فنگرس. ایز جب, ہی لیٹ انہوں نے اجازت دی, دا ڈرٹ مٹی کو, رن دوڑنے کی, بٹوین ہز فنگرس اپنی انگلیوں کے درمیان میں سے. یعنی اب وہ جو انگلیاں اس نے پہلے اکٹھی کی ہوئی تھی اور مٹی کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, تو اب وہ انگلیوں کو تھوڑا سا کھول لیتا ہے اور ان انگلیاں کے کھلنے کی وجہ سے مٹی جو ہے وہ اس کی انگلیوں کے درمیان سے نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی خوشبو ہے جیسے کہ تازہ ہوا. اٹ از پلیزنٹ ٹو ٹچ ٹو, اٹ از پلیزنٹ خوشگوار, ٹو ٹچ چھونا, ٹو بھی, اس کو چھونا بھی خوشگوار ہے. ہی ایڈڈ, انہوں نے اضافہ کیا. بٹ لیکن, ڈیڈ والد, آئی سیڈ, میں نے کہا, آئی نو, میں جانتا ہوں, وٹ یو تھنک, تم کیا سوچ رہے ہو. ہی انٹرپٹیڈ, انٹرپٹ کا مطلب ہوتا ہے مداخلت کرنا. ہی انٹرپٹیڈ, انہوں نے میری بات کاٹی, انہوں نے مداخلت کی. یور مدر, تمہاری ماں, تھنکس, سوچتی ہے, دا سیم تھنگ, بالکل ایسی ہی بات. شی ونڈرز, وہ حیران ہوتی ہے, وائی, کیوں, آئی ایور کلیمڈ, میں کبھی بھی چڑھا, ٹو دس ماؤنٹین ٹاپ, اس پہاڑی چوٹی پر, ٹو ریز مائی پوٹیٹوز, اگانے کے لیے اپنے پوٹیٹوز, آلو, یمز, سبزیاں, ترکاری, اینڈ ٹومیٹوز, اور ٹماٹر. بٹ لیکن, جس, ہی آلموسٹ وسپرڈ, آلموسٹ تقریباً, وسپرڈ سرگوشی کی, انہوں نے تقریباً سرگوشی کی. اینی تھنگ, کوئی بھی چیز, گرون ان دا نیو گراؤنڈ, جو کہ اگائی جاتی ہے, ان نیو گراؤنڈ, نیو مینا نئی, گراؤنڈ مینا زمین, نئی زمین میں جو بھی چیز اگائی جاتی ہے, لائک دس, اس طرح کی زمین کی طرح, ہیز اے بیٹر فلیور, رکھتی ہے, اے بیٹر, ایک زیادہ بہتر, فلیور, ذائقہ. ویٹ, انتظار کرو, انٹل, یہاں تک کہ, مائی ٹومیٹوز, میرے آلو, آر رائپ, پک جاتے ہیں, یو ول نیور ٹیسٹ سویٹر ٹومیٹوز ان یور لائف.